अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 14 मई है और बुध का दिन। आई एम योर होस्ट खाबर गुमन, लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रेसिडेंट ट्रंप 20 जनवरी से ऑनवर्ड लास्ट ईयर जब से वो मनसब सदारत के ऊपर बराजमान है, वो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी बात करते हैं तो वो दुनिया की तमाम अखबारात की वो हेडलाइन बन जाता है। आपने देखा उन्होंने टैरिफ के हवाले से जो एक टैरिफ जंग शुरू कर दी पूरी दुनिया के साथ। फिर उन्होंने ये कह दिया कि ग्रीनलैंड जो है उसको वो हम मुझे चाहिए। फिर उन्होंने कनाडा को जो है उन्होंने कह दिया ये 51st स्टेट है हमारी, ये तो हमारे पैसों के ऊपर चलता है। तो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वो बयानात देते हैं और पूरा मीडिया उनको फॉलो करता है। जब वो सदर बने और उसके बाद सदर बनने से कुछ अर्से पहले उन्होंने कहा मैं आऊँगा तो कुछ अर्से के बाद मैं यूक्रेन की जो है जंग बंद करवा दूंगा। जंग तो बंद नहीं हुई। उसके बाद गजा के हवाले से भी उनकी कुछ प्रेडिक्शंस थी। आजकल वो मशरक़ वस्ता के दौरे के ऊपर मौजूद हैं। वहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ मौजूद थे वो सऊदी अरेबिया में, अभी थोड़ी देर पहले कतर पहुँच गए हैं। काफ़ी अहम जो बयानात अपनी स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं वहाँ पे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का जो रिसेंट हमने मार्का हक जीता है उसके तनाजुर में कुछ उन्होंने बातें की हैं। आज हमने दावत दी है इसी सारे मौजू के ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा को। बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर उनके आप तबसरे तजज़िये सुनते रहते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस भी उनके हम पढ़ते रहे और पढ़ते भी हैं और सीखते भी हैं उनसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है सदर ट्रंप पहुँच गए हैं वहाँ पे मशरक़ वस्ता के अंदर जो बयानात दिए उनके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन जो अहम बात उन्होंने की, अपने सबसे पहला जो उनका ट्वीट आया था जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान उन्होंने सीज फायर करवाई थी, उस ट्वीट के अंदर एक अहम नुक्ता उन्होंने शामिल किया था। वो ये था कि बाकी उन्होंने कहा जी तारीफ की दोनों ममालिक की लीडरशिप की। उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा हो गया, सीज फायर हो गया, मिलियंस ऑफ लोगों की जानें बच गई हैं। लेकिन उन्होंने कहा एडिशनली आई विल वर्क with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan on a job well done. उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि जब से उन्होंने कश्मीर के मामले के ऊपर लबकुशाई की है, जो है इंडिया के अंदर एक इस वक्त बिल्कुल एक हंगामा है। इंडियन जो लीडरशिप है वो बड़े परेशान हैं। वो बात कर रहे हैं कि जी हमने वो आर्टिकल 370-35 लगा के जो कश्मीर को उनकी जो यूनियन टेरिटरी है उसका हिस्सा बना लिया था। कश्मीर का इशू हमने ख़त्म कर दिया था, मीडिया से भी हमने इसको गायब कर दिया था। ये सीज फायर हो गई है, सीज फायर तो हो गई है, लेकिन इसमें जो अहम नुक्ता है, जो एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश की जा रही थी इंडिया की तरफ से, जो उसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी, कश्मीर को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी कि कश्मीर अब इशू ही नहीं है, देयर इज नो मोर इशू ऑफ कश्मीर, उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया है। अगर आज सारे अखबार देखें डॉक्टर साहिबा, मैं देख रहा हूं द इकोनॉमिस्ट, उसके अंदर एक खबर छपी हुई है, व्हाई इंडिया इज अनॉयड बाय इट्स सीज फायर विद पाकिस्तान। उसके अंदर जो मेन जो उसका जो आप पढ़ें उसकी बॉडी जो इस आर्टिकल की, तो उसके अंदर यही है कि कश्मीर जो इंटरनेशनलाइज हो गया। फिर इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, कांग्रेस टेक स्वाइप एट गवर्नमेंट ओवर डोनाल्ड ट्रंप्स रिमार्क्स, ये भी आपने देख लिया। उसके बाद इंडिया सर्ट्स J&K स्टैंड आफ्टर यूएस क्लेम। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक ही बात हमें करते नजर आ रहे हैं कि हमारा कश्मीर के ऊपर वही स्टैंड पॉइंट है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने ये बयान भी दिया है, ये भी आपको सुनाते हैं। कश्मीर का इशू हाईलाइट हो गया है, सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं। Administration successfully brokered a historic ceasefire between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders. It all stopped. Hopefully it'll remain that way. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? Millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. डॉक्टर साहब, ऑपरेशन मार्का हक हमने जीत लिया है। इंडिया का जो मकसद था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का, पाकिस्तान को एक जो है एक ऐसी रियासत साबित करने का कि जो टेररिज्म स्पॉन्सर करती है इंडिया के अंदर, उसके अंदर वो कामयाब नहीं हुए।
ہماری کامیابی سفارتی سطح کے اوپر یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ایک تو ظاہر ہے دنیا کے سامنے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ہم آگے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا. ہاؤ ڈو یو سی آل دس ڈیولپمنٹ؟ دیکھیں، جیسے آپ نے ابھی اس تمام سچویشن کا احاطہ کیا ہے، حقیقتاً بھی ایسے ہی ہے. دراصل دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، ان کی یہ جو ٹرم ہے وہ اس وقت ان کو امریکن ٹرمز میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی لیگیسی ٹرم ہے ان کی، یعنی کہ وہ اپنے پیچھے کوئی تاریخی جو ہے تبدیلیاں چاہتے ہیں، وہ ایک تاریخی طور کے اوپر جو ہے تبدیلیاں لے کے آنا چاہتے ہیں، اور وہ کوئی ہسٹوریکل اپنا ریفرنس رکھنا چاہتے ہیں. ان کی بہت کوشش تھی، وہ چاہتے تھے کہ سیز فائر لائن جو ہے بالخصوص یوکرین اور رشیا کے درمیان وہ بروکر کرنے والے میں سے. لیکن وہاں کیونکہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، تو یوکرین میں زیلنسکی صاحب باوجود اس کے کہ انہوں نے اچھی خاصی غیر مہذب طریقہ استعمال کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، وہ شاید واپس اسی طرح تو نہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے واپس امریکہ کے ساتھ اور امریکن فارن پالیسی آبجیکٹیوز کے ساتھ لنک کر گئے. اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ تھی، جو پرانی حکومت کے ساتھ تھی، ان کا خیال یہی تھا کہ جو ہم کاؤنٹر ٹیررزم کا اگر نیریٹو چلائیں گے اور جو کچھ مودی حکومت کر رہی ہے اگر اسی بیانیہ کی طرف چلتے جائیں گے تو شاید اس خطے کے اندر ہندوستان کی بالادستی ہو. لیکن مارکہ حق کے بعد دو چیزیں سامنے نکلی. ایک تو یہ کہ ہندوستان جو کہہ رہا تھا وہ کر نہیں سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ اس کے پاس اس وقت حقیقتاً نہ عسکری بالادستی ہے اور نہ ہی کوئی مورل بالادستی تھی جس کی بنیاد کے اوپر وہ کشمیر یا پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات طے کرتا ہے، یا اس کے برعکس خطے میں کسی کے ساتھ بھی، چاہے چین، نیپال، سری لنکا، جس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے، چاہے وہ اچھی تھی یا بری تھی، مودی حکومت جو ہے روتے ہوئے رگڑتے ہوئے وہ امریکہ کے پاس گئے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا کہ جی آپ سیز فائر کریں. سو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی ایک طرف سے اور دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کامیابی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ریپبلکنز ہیں ان کا ہمیشہ سے جو ہے ایک بہتر تعلقات رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، یعنی کہ یہ اسٹریٹجک پارٹنرز رہے تھے. لیکن جب سے ڈیموکریٹس آئے تھے تب سے انہوں نے امریکن خارجہ پالیسی میں ایک واضح تبدیلی لے کے آئے تھے، اور وہ یہ تھی کہ جی اس خطے کے اندر ہندوستان کو وہ جو ہے نمایاں کارکردگی کی بنیاد کے اوپر اور امریکن اور ہندوستان کی جو نظریاتی جو اتحاد ہے اس کی بنیاد میں ہندوستان، اسرائیل، فرانس، آکس، کوارڈ، یہ سب کی چیزیں جو ہے ان کے درمیان ان کو اگر آپ رکھیں گے تو ایک بہت بڑا ایک جو ہے ایک زمینی ایسٹ کے طور پہ، ایک عسکری ایسٹ کے طور کے اوپر ان کے لیے فوٹس آن گراؤنڈ بنیں گے. لیکن یہ جو مالکہ حق ہوا اس میں جو چیزیں سامنے نکلی وہ ایک تو یہ کہ ہندوستان اصل میں وہ جنگ رکھنے کی حیثیت نہیں رکھتا جو ایک نئی صدی کی جنگ ہے، یعنی کہ ایک نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کے لیے نہ وہ تیار ہیں اور نہ ان کی فورسز اس وقت اس جگہ پر کھڑی ہیں. دوسرا یہ کہ مسئلہ کشمیر جس کو وہ ایک رنگ دینا چاہتے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر، وہ واپس جو ہے اسی فریم ورک میں چلا گیا جس کے اوپر جو ہے UN سیکورٹی کاؤنسل کے اندر آپ نے بات چیت کی، جس کے اوپر کشمیریوں کی بات چیت تھی، وہ واپس آ گئی. اور ایک لحاظ سے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی کیجول ریمارک نہیں. دیکھیں، اگر وہ مسئلہ کشمیر پہ کسی بھی قسم کا ایک انٹرنیشنل رول لے لیتے ہیں اور یہ ان کی لیگیسی بن جاتی ہے تو یہ مشرق وسطیٰ سے ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ یہ ان کی لیگیسی ٹرم ہے اور وہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لیگیسی چھوڑ کے جائیں. 2018 میں جب ان کا الیکشن ہوا تھا تب بھی آپ کو یاد ہوگا فارمر پرائم منسٹر جب امریکہ گئے تھے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی تھی، اگر وہ بھی ہم سنا سکیں. Well, India and Pakistan are having a conflict over Kashmir, as you know. I think it's a little bit less heated right now than it was 2 weeks ago, and I'm willing to help them. I get along with both countries very well. I'm willing to help them if they want. They know that is out there. اچھا ڈاکٹر صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تب بھی یہ کہا تھا. اب سوال جو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس خطے کے اندر جو اسٹریٹجک الائے ہے امریکہ کا وہ انڈیا ہے، موجودہ یونین گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے اگینسٹ چائنا جو بھی ان کی پالیسیز ہیں. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس حد تک جائیں گے کہ وہ انڈین جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو فورس کریں کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے؟ کیونکہ اس وقت جو ریئیکشن ہے ود ان انڈین جو ان کی لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ تو آپ نامز ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ امریکہ کوائڈ کا حصہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا، ہماری بات کرتا، وہ تو بات ہی پاکستان کی کر رہا ہے. کیونکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر از دا فلیش پوائنٹ،
کشمیر کا ایشو جب تک حل نہیں ہوگا پاکستان انڈیا کی جنگیں ہوتی رہیں گی. تو کیا امریکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے کچھ پش کریں گے پرائم منسٹر مودی کو؟ دیکھیے آپ کو امریکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ صرف اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑتا ہے, وہ کسی کے مفاد کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑتا, اور کسی ملک سے توقع بھی کرنا کہ وہ کسی اور کے مفاد کے لیے جنگ لڑے گا, یہ ایک مطلب ہماری طرف سے کم سوچ ہوگی. اسی طرح ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے کچھ مطلب مفادات جڑے ہوئے ہیں. ان مفادات کے اندر اگر آپ دیکھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا زمانہ تھا اس کے اندر انہوں نے بیکا, کمکاسا اور STA-1 سائن. اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت دولخم کا ایشو ہوا تھا, اور دولخم کے ایشو کے فوراً بعد جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیکا اور کمکاسا جو ہے سائن کروایا تھا ہندوستان سے. ان معاہدوں کے سائن کرنے کے بعد جو نیکسٹ معاہدہ انہوں نے سائن کیا تھا اس کو کہتے ہیں DTTI, جس کو کہتے ہیں ڈیفینس ٹریڈ ٹیکنالوجی انیشیٹو. اس کے تحت امریکہ جو ہے نہ صرف ہندوستان کے اندر ڈرونز بنائے گا, لیکن اس کے تحت پوری جو ہندوستان کی آرمڈ فورسز ہیں ان کو تبدیل کرے گا. لیکن ہندوستان نے ہمیشہ جو ہے ایک طرح سے ڈیول پالیسی کھیلی, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم امریکہ سے ہتھیار تو خریدنا چاہتے ہیں, میک ان انڈیا کے بینر کے نیچے بنانا بھی چاہتے ہیں, لیکن ابھی ہمارے بہت سارے جو ہتھیار ہیں وہ فرانس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, بہت سارے ہتھیار اسرائیل پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور انہیں بہت سارے ہتھیار جو ہے روس سے بھی لیے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے جو امریکن ڈیفینس پروڈکشن تھی, جو ڈیفینس کمپوننٹ تھا, وہ 60% پہ آ کے رک گیا تھا. اب یہ جو کنفیگریشن ہے, ظاہر ہے اس وقت وہ مودی گورنمنٹ کو بہت زیادہ پریشرائز کر سکتے ہیں, اور وہ پریشرائز کریں گے. اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیز فائر وہ انہوں نے پاکستان کے کہنے پہ نہیں کی, یہ سیز فائر انہوں نے ہندوستان کے کہنے پہ کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیوریج ہے وہ اس وقت امریکہ کا حکومت جو ہے ہندوستان کی حکومت اس کے اوپر عظیم تر ہے, جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ اس وقت ان کے پاس موجود ہے. دوسرا یہ کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو انڈیا کی پالیسی ہے ٹریڈ کی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی چین ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اس سے وہ ریورٹ کرے, اور جو ابھی JD وینس کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کی ہے اس کے تحت ہندوستان جو ہے 100% امریکن جو ہے لابی کے اندر بیٹھے. اور اگر وہ نہیں بیٹھے گا تو دے ہیو گاٹ اے ویری بگ پوائنٹ, جس میں وہ کہیں گے کہ جی ہم کشمیر پہ بات کریں گے. اور کشمیر پہ وہ بات کریں گے, اس کی بہت تین وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر آپ سب جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں مائنز ہے, اور ان میں سے ایک مائننگ جو سیکٹر ہے اس میں لیتھیم ہے. ظاہر ہے اگر کشمیر کا معاملہ تھوڑا سا سیٹل ہوگا تو جو امریکہ اور چین کے درمیان ٹریڈ وار ہے اس کے اندر بھی جو گلگت بلتستان ہے اس کی جو سگنیفیکینس ہے وہ انکریز کرتی ہے. تو ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ وہاں مائننگ اگریمنٹ سے بات تمام چیزیں ہوں, اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے اگر ٹریڈ سپلائی روٹس ہوں, یہ تمام چیزیں جب کشمیر میں یا کشمیر پہ کوئی پرامن حل. اس کا مطلب یہ کہ جو فارورڈ پالیسی تھی ہندوستان کی, جس میں انہوں نے کہا شروع میں, اگر آپ دیکھیں جب یہ جنگ شروع ہوئی 6-7 مئی میں, تو انہوں نے کیا, ان کا بیان کیا تھا کہ اگر آپ لڑ سکتے ہیں, انڈیا پاکستان آپس میں لڑتے رہتے ہیں, اور اگر وہ لڑ کے کچھ حل کر سکتے ہیں تو لیٹ دیم فگر آؤٹ دیم سیلفز. یعنی کہ انہوں نے انڈیا کو گو ہیڈ دیا کہ اگر آپ لے سکتے ہیں تو آپ لے کے دکھائیں. ہندوستان 1 دن 2 دن 3 دن تیسرے دن کے بعد وہ گھٹنے ٹیک کے امریکہ کے پاس چلا گیا کہ جی ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے, آپ بچیں. اب اس صورتحال میں ان کے پاس ایک لیوریج ہے, اور ایک ایسا بڑا لیوریج ہے جو ان کو ایک اسٹریٹجک مینوور دیتا ہے اگر وہ کشمیر کو اور کشمیر کے کانفلکٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. ایک لیگیسی پوائنٹ آف ویو سے مڈل ایسٹ سے پرانا ایشو ہے, یعنی کہ 1949 کے بجائے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایشو جو ہے پری ڈیٹ کر رہا ہے یو سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ فلسطین کے ساتھ ساتھ. سو اگر وہ ایک ہسٹوریکل ریفرنس پوائنٹ کے لحاظ سے بھی, دوسرا ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور تیسرا انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ایک 100% انٹرنیشنل لیجیٹمیسی, پولیٹیکل کنفیگریشن, اور ایک طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کو واپس باکس میں ڈالنا, ان کی تمام لیڈرشپ کو باکس میں ڈالنا. بڑے اچھے انداز سے آپ نے بالکل صحیح اس کو ایکسپلین کیا. میرے ساتھ حسن ایوب موجود ہیں, چودھری غلام حسین صاحب. حسن آپ سوال کیجیے. سوال تھوڑا سا میں کمنٹ بھی کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ماری سلطان, اس کے بعد آپ سے کوشچن بھی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کشمیر ایشو کو جو ہے وہ ریزالو کر دیتے ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, تو وہ دنیا میں برنگر آف پیس جو ہے وہ اس کے طور پر جو ہے وہ یاد کیے جائیں گے, کیونکہ 1/5 آف دا ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہ یہاں پر جو ہے اس کو خطرہ ہے اس کشمیر کے ایشو سے, تنازع سے. کوشچن میرا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جس طریقے سے جو ریاض میں اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے, این اسی موقع کے اوپر جس دن نریندر مودی اپنی جو ایئر فیلڈ کے اوپر گئے اور انہوں نے وہاں پر اپنے جو سولجرز ہیں ان کے ساتھ خطاب بھی کیا, اور بظاہر دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہندوستان آج بھی دنیا کی ایک بڑی فوجی طاقت ہے. ایسے موقع کے اوپر جس انداز میں اور جس سٹائل میں
प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो ट्रेड वाली बात की और उन्होंने कहा कि ये बैठे इनके आपस में कोई जो है वो मुलाकात कराएं इन दोनों की, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, तो ये उनकी तमाम तासुर की नफी नहीं कर दी इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने? देखिए नफी जरूर करती है, लेकिन जो है ना, जो कुछ आप नेगोशिएट करते हैं टेबल पे वो वही होते हैं जो आप मैदान जंग में जीतते या हारते हैं। हिंदुस्तान मैदान जंग हार चुका है। अब चाहे उसको अच्छा लगे ना लगे ये एक और बात है, लेकिन हकीकत ये है कि वो ये जंग हार चुकी है। और ये जंग मतलब इस तरह हारे कि कोई दो राय नहीं हो सकती कि जी उसमें कोई चीज थी उनके पास या नहीं थी। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज एक बहुत अहम बात की, जो मेरे ख्याल से अगर इंडिया की हुकूमत होती तो उसके ऊपर शायद कुछ ना कुछ उनका रद्द-ए-अमल आना चाहिए था, कि उनकी इस पॉलिसी की बिल्कुल नफी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में हमारा साथी रहा है और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में और बिलखसूस जो अफगानिस्तान के अंदर अभी जो अमेरिकन जो दहशतगर्द थे जिनको आपने अमेरिका की मदद की, उसमें उन्होंने उसका ना सिर्फ पाकिस्तान का दोबारा जो है जिक्र भी किया और साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं दहशतगर्दी की जंग के अंदर वो बहुत अहम है और वो मायने खेज भी। अब ये जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि जो इंडिया का नैरेटिव है कश्मीर पे वो सारा का सारा काउंटर टेररिज्म पे बेस्ड है। तो जब आपके काउंटर टेररिज्म का नैरेटिव डिफीट होता है और साथ ही साथ आप जंग अब किस बेसिस पे करेंगे, अभी जो हमें खतरा है वो ये है कि हिंदुस्तान क्या एक अच्छा लूजर है या नहीं। खतरा ये कि वो एक अच्छा लूजर नहीं है, क्या वो अपनी शिकस्त इतनी आसानी से तस्लीम करेगा या नहीं। इसलिए इस वक्त हमें जो खतरात हो सकते हैं वो आपकी लीडरशिप पे हो सकते हैं, आपकी अस्करी लीडरशिप पे, आपकी सियासी लीडरशिप पे, आप पे दहशतगर्दी का कोई अटैक किया जा सकता है, या आपकी जो एक इंफॉर्मेशन कैंपेन है उसके अंदर जो है वो चाहेंगे कि किसी तरह वापस जो है इंडिया के अंदर कोई दोबारा दहशतगर्दी का वाकया जो है वो पैदा करें, ताकि इस बेसिस के ऊपर वो दोबारा अपना जो इनिशिएटिव है वो रिगेन कर सकें। और उस बेसिस को कनेक्ट करने के लिए इस दफा जाहिर है हिंदुस्तान जरा ज्यादा कोशिश करेगा और मिलिटरीली जो उनको धचका लगा है वो धचके से निकलने के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई भी इसमें से बिल्कुल सही, वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। बिल्कुल सही बात कर रही हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। चौधरी साहब कोई कमेंट भी करना है, कमेंट भी कर लीजिएगा और सवाल भी कर लीजिएगा। नहीं बड़ी वो आपने खबर बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है, और वो मारिया ने भी माशाल्लाह, वो तो वैसे ही हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, तो उन्होंने जो एनालिसिस दिया इट हैज़ लॉट ऑफ वेट। हैविंग सेड दिस, अब 3 इश्यूज हैं। पहली तो ये बात है कि खिते में पाकिस्तान की जो अहमियत है वो उसको 4 चांद लग गए। अब हिंदुस्तान जो पाकिस्तान को अपना काउंटर बैलेंस नहीं समझता था, वो कहो जो पाकिस्तान छोड़ो जी तो आज उनको पता चल गया कि पाकिस्तान क्या है। यानी मैदान जंग में जिस बुरी तरह को से उनकी शिकस्त हुई है, जो कि वो एक फतह करने और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के प्लान और नापाक इरादे रखते थे, अल्लाह ताला ने फजल किया और पाकिस्तान की अफवाज ने हिंदुस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया। अगर वो सीखना चाहे तो इससे सीख के गुड नेबरली रिलेशनशिप की तरफ आए और जो डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं उनको बातचीत के ज़रिए हल कर लें। लेकिन जो बड़ा फैक्टर है इलाके में अवामी जमहूरिया चीन और उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी सुपीरियरिटी, उसको आप अगर इग्नोर करेंगे तो फिर आपकी मौजूदा जो जंग है इसमें जो फतह है वो बेमानी होकर रह जाएगी। हिंदुस्तान दोबारा कोई हमाकत करेगा, मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ दहशतगर्दी, तखरीबकारी, जसूसों और उन पर ही इन्हिसार करेगा। वो कोई और पंगा, कोई और एक पाकिस्तान के खिलाफ हरकत करेगा। लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा फैक्टर आ गया है जिसका उनके पास तोड़ नहीं है, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू कम आउट विद एन अदर अटैक, लिमिटेड और अनलिमिटेड, अगेंस्ट पाकिस्तान। पहले जब तक वो अवामी जमहूरिया चीन की सॉलिड सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल बर्तरी जो है उसका कोई काउंटर नहीं कर सकता, विच दे कैन नॉट। अब आप मुझे ये बताएं दोबारा जंग के क्या इम्कानात हैं? वाकई कश्मीर के ऊपर इंडिया अमेरिका की सालसी को कबूल करके कोई बातचीत के ऊपर आ जाएगा? और तीसरा, आया पाकिस्तान और चीन एक ब्लॉक बनाने की पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, या इट विल बी स्टिल वेरी इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम? डॉक्टर साहब, बहुत आपने जी अहम सवाल किया।
دیکھیں اس میں اس جنگ کی جو دوسری حقیقت جو نکلی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اور چین دفاعی اعتبار سے، دفاعی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آپ نے یورپین، امریکن، اسرائیلی، فرینچ تمام ٹیکنالوجی کو نہ صرف ہینڈز ڈاؤن میدان مارا ہے، لیکن آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ آپ کسی سے کم نہیں بلکہ آپ بہتر ہیں۔ اس سے جہاں JF-17 اور J-10C اور J-35 اور چائنیز ٹیکنالوجی کی انٹرفیس کی بات ہے، وہاں ہی پاکستان کی امپلائمنٹ اور ملٹری بریلینس کی بات ہے، جس کو PLA کے چیف نے یہ کہا کہ اگر چین اور پاکستان دونوں آرمیز اگر چینی ہتھیار استعمال کریں گے تو میں چاہوں گا کہ میں پاکستانی آرمی کی طرف سے ساتھ ان کی سائڈ سے لڑوں، کیونکہ جس طرح انہوں نے ہتھیار استعمال کیے شاید دنیا کی کوئی اور آدمی اس طرح نہ کر سکے، ہم خود بھی شاید اس طرح نہ کر سکے۔ یہ ایک چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب اسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے لاکھوں کروڑوں ڈالر کی بہت بڑی بزنس، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ JC ٹن چینگڈو کی جو کمپنی ہے جو پاکستان کے ساتھ مل کر JS-17 بنا رہی تھی، اس کے شیئرز کے اندر تقریباً 17.1% اضافہ ہوا، جبکہ اس کے برعکس رافیل کی جو کمپنی ہے جس نے تمام یورپین ڈیفنس، صرف ہندوستان کو نہیں، تمام یورپین ڈیفنس اس کو اوپر جو اس کا بلیک آؤٹ ہے اس کے لحاظ سے تقریباً 2.8 کچھ کے مطابق 1.2 کچھ کے مطابق تقریباً نوز جو ہے نیچے کی طرف ان کا جو شیئر ویلیو ہے وہ گرے۔ اب اس صورتحال میں یہ ایک چھوٹی جنگ نہیں ہے، اس میں سٹیکس ہیں۔ اب اس سٹیکس میں ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو جو یہ برتری حاصل ہوئی ہے وہ صرف اور صرف ایریل پلیٹ فارمز کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ پاکستان نے 3 چیزیں کی۔ دیکھیں پاکستان نے کس چیز کا مقابلہ کیا، ایک آپ نے S-300 کرائے۔ S-300 اس وقت روس کی جو ٹیکنالوجی ہے، ڈیفنس ٹیکنالوجی، اس میں سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول کے اوپر سمجھے جاتے ہیں کہ یعنی کہ کوئی ایریل پلیٹ فارم 360 زاویہ پہ 450 کلومیٹر تک وہ مار گرانے کی سکت رکھتے تھے۔ اس میں آپ کے جو جہاز ہیں انہوں نے بالکل زمین کے ساتھ اڑتے ہوئے جا کر ریڈیو سائلنس اور فریکوینسی سائلنس کے بعد وہاں جا کہ آپ کے ایویکس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو جو ہے انگیج کیا، ساتھ آپ نے جو کروز ٹیکنالوجی استعمال کی ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے وہ میتھ توڑی۔ اب اس میتھ کو توڑنے کا مطلب ہے کہ رشین ڈیفنس اکوپمنٹ اور وہ جو ڈیفنس مارکیٹ ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ جس طرح پاکستان چین کا واحد ملک ہے جہاں چینی ڈیفنس ٹیکنالوجی ان دی آرمی ایز اے مین ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، اسی طرح روس کے لیے ہندوستان ایک بہت بڑی ایک ڈیفنس مارکیٹ کی ایگزیبیشن تھی۔ اس کو امریکہ نے آہستہ آہستہ جو ہے لیا، جس میں تقریباً اس وقت 60% امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کے ویپنز ہندوستان میں ہیں۔ دوسری جو ٹیکنالوجی جس کے اوپر افیکٹ ہوا وہ رافیل ہے، جو ایریل پلیٹ فارم ہے، جو 5th جنریشن ایئر کرافٹ کے طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دنیا میں اس سے بہتر ایئر کرافٹ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ لگتا ہے کہ وہ ایئر کرافٹ کی جو ہے نہ ڈیفینسو آپریشنز کے قابل ہے نہ آفینسو آپریشنز کے قابل ہے، کیونکہ جیسے وہ ایئر بورن ہوگا وہ انٹرسیپٹ ہو سکتا ہے اینڈ اٹ کین بی ہٹ بیفور کہ وہ پاکستانی ٹیریٹری میں، کیونکہ جتنی بھی آپ نے ہٹس کی ہیں وہ کوئی بھی اس میں آپ انڈین ایئر فورس کی مطلب انڈین ایئر اسپیس میں نہیں گئے ہیں، آپ نے پاکستانی ایئر اسپیس سے ان کو مارا ہے۔ اس کے اندر جو نیکسٹ ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے ایویکس کا ہے۔ تو ظاہر ہے ایویکس کو جو ہے اس وقت رافیل بھی اسرائیلیز بھی آپ کو الیکٹرو میگنیٹک پلس یا جو بھی ان کے جو ہڈن ویپنز ہیں یا جو ان کے ہڈن ٹیکنالوجیز ہیں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ چاہیں گے کہ وہ واپس جو ڈیفنس مارکیٹ میں جو ان کی بہت بڑا شیئر ہے جس میں یورپ ہے، لیکن پورے یورپ کو اس وقت فرینچ ٹیکنالوجی اور اسرائیلی ٹیکنالوجی اور امریکن ٹیکنالوجی ہے۔ سو اگر ساری دنیا نے صرف انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں دیکھی، پاکستان انڈیا کی ویپنری اور ویپن امپلائمنٹ نہیں دیکھی، یا US چائنا کی ٹریڈ وار نہیں دیکھی، انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو یورپین اور امریکن ٹیکنالوجی ہے از اٹ ایکچولی کیپیبل آف ڈیفینس۔ تو پورے یورپ کے اوپر اس وقت سکتا ہے کہ کیا کل ان کی اگر رشیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اور 9 مئی کو ایک اور بھی اہم واقعہ ہوا تھا جس میں وکٹری پریڈ میں پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے دونوں ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب امریکہ کے بجائے چین اور روس جو ہے ایک دوسرے کے لیے انٹر آپریٹبل فورس بن گئے، یعنی کہ دونوں آرمیز ایک دوسرے کے لیے لڑیں گی بھی صحیح اور ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اچھا آپ نے انالیسس کیا۔ اب یہ جو پرائم منسٹر مودی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایکٹ آف ٹیرر ہوتا ہے تو یہ نیو نارمل میں نے بنا دیا ہے کہ ہم کوئی بھی واقعہ ہوگا ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے، اس کے اوپر آپ کی رائے چاہوں گا آفٹر دا بریک۔ ڈاکٹر صاحب چوہدری صاحب ذرا ویٹ کیجیے گا، بریک کے بعد دوبارہ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس۔